بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی، اور آج ہم پڑھیں گے میر انیس کی حالات زندگی کے بارے میں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو حالات زندگی ہے، ان کا اصلی نام میر ببر علی انیس، میر ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ سن 1802 میں فیض آباد ہندوستان کے سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا میر حسن اور والد میر خلق مشہور شاعر تھے۔ لکھنؤ کو وطن بنایا اور ساری زندگی اسی شہر میں گزار دی۔ مرثیہ گوئی کی تاریخ میں ان کا نام ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ انیس کا شمار اردو کے باکمال شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے شاعری میں فارسی اور عربی زبان کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ انیس نے ہزاروں نوحے اور بہت سے سلام تحریر کیے۔ آپ نے واقعہ کربلا کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے پیش کیا۔ تعلیم و تربیت انہوں نے اس زمانے کے شرفاء کے بچوں کی طرح حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ لڑکپن میں انہوں نے ایک مشاعرے میں غزل پڑھی، جس کی بڑی تعریف ہوئی۔ باپ کو خبر ملی، اگرچہ بہت خوش ہوئے، مگر بیٹے کو مرثیہ کہنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ اس کے بعد انیس نے اپنی تمام تر توجہ مرثیہ گوئی پر صرف کر دی۔ لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ انتقال کی خبر سنتے ہی لوگوں کا ہجوم ان کے گھر امنڈ آیا۔ ان کی تدفین گھر میں ہی ہوئی۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سن 1874 میں ان کا انتقال ہوا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ کلام کی خصوصیات۔ اردو مرثیہ گوئی میں انیس اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ میر انیس آسمانی شاعری میں مرثیہ گوئی کے حوالے سے خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ منظر نگاری۔ میر انیس کا منظر کشی میں کوئی ثانی نہیں، یعنی میر انیس کو منظر کشی میں مہارت حاصل ہے۔ میر انیس نے کربلا کے واقعے کی منظر کشی اس انداز میں کی ہے کہ پڑھنے اور سننے والے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کی صبح کی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو اس میں ناموری ہے ثواب ہے۔ پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے پسر۔ پھیری زباں لبوں پہ جو اس نور عین نے، تھرا کے آسماں کو دیکھا حسین نے۔ واقعہ نگاری کرتے ہوئے میر انیس کا فن بڑے عروج پر ہوتا ہے۔ وہ واقعے کی جزیات کے بیان میں بڑی باریک بینی سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے گرمی کی شدت میں صحرائے عرب میں امام حسین کے سفر کرنے کا واقعہ بڑی ہنرمندی سے نظم کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے لق و دق صحرا میں خیمہ بستی سجاتے ہیں تو اس میں زندگی کے مختلف رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ انیس واقعہ نگاری میں کمال رکھتے ہیں۔ میر انیس کو واقعہ نگاری کا شہنشاہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ انیس جس واقعے کو بیان کرتے ہیں اس کی تصویر کھینچ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو عام آنکھیں نہیں دیکھ پاتی انیس انہیں بھی لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ انیس نے کربلا کی عاشورہ کو امام حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت کا بیان اپنے مرثیے میں اس پردرد انداز میں پیش کیا ہے کہ سننے والے کو ایسا لگتا ہے وہ کربلا میں ہے اور جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ گہر ماں کو دیکھتے تھے کبھی جانب علم، نعرہ کبھی یہ تھا نثار شہ امم، کرتے تھے دونوں بھائی کبھی مشورے باہم، آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے وہ ذی چشم، کیا قصد ہے علی ولی کے نشاں کا، اماں کسے ملے گا علم نانا جان کا۔ فصاحت و بیان۔ میر انیس اپنے شعروں میں لفظ اس سلیقے سے بناتے ہیں کہ جس سلیقے سے جوہری نگینے جڑتا ہے۔ انہیں لفظوں کے انتخاب و ترتیب میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ لفظوں کا انتخاب کرتے وقت وہ ان کی جوش آہنگی پر بھی نظر رکھتے ہیں، اور یہ اطمینان بھی کر لیتے ہیں کہ جو خیال ادا کرنا ہے وہ ان لفظوں سے پوری طرح ادا ہو جائے، اور سننے والے کے دل میں ان سے وہی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انیس موقع محل کی مناسبت سے ہر کردار کی زبان سے وہی الفاظ ادا کرتے ہیں۔ تشبیہات اور تلمیحات۔ انیس نے اپنے مرثیوں میں تشبیہات اور تلمیحات کا استعمال بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اس فن میں چار چاند لگ گئے ہیں۔ جذبات نگاری۔ انسانی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتے ہوئے میر انیس کا جوہر خوب کھلتا ہے۔ ایسے موقع پر میر انیس کا قلم درد میں ڈوب جاتا ہے اور ہر مصرع تیر بن کر دلوں میں اتر جاتا ہے۔ انیس نے زندگی کے ہر پہلو کو سمجھا۔ ان کا کلام رنج و مسرت، کشمکش، اضطراب، جوش ولولہ، غم و غصہ، عشق و محبت، وفاداری اور جانثاری، بے بسی اور مظلومیت کا آئینہ دار ہے۔ حضرت علی اکبر کے رخصت کے وقت ماں باپ کی حالت کو انیس نے اس طرح بیان کیا ہے۔
علی اکبر میری محنت کی طرف دھیان کرو، اماں باری میری بستی کو نہ ویران کرو، چھوڑ کر ماں کو نہ تم کوچ کا سامان کرو، پھر فدا ہو جیو پہلے مجھے قربان کرو، میرے جیتے نہ قدم گھر سے نکالو بیٹا، اپنی مادر کا جنازہ تو اٹھا لو بیٹا۔ درس اخلاق، انیس کی مرثیوں سے اعلان حق، ایفائے عہد، مصائب پر صبر و شکر، بزرگوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، خودداری، ایثار، دشمنوں سے حسن سلوک، عزمیت، استقامت اور توکل جیسے اوصاف کی تعلیم ملتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی اس سے بہتر تصویر اور کب ملے گی جس میں ان کی مثالیت، عزمیت اور انفرادیت بھی واقعی ہے، اور ایک عام انسان کی انکساری، بردباری اور عمل بھی۔ یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرکین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ مکالمہ نگاری، انیس نے اپنے مرثیوں میں جہاں بھی مکالمہ نگاری کی ہے، انداز بیاں میں ڈرامائیت کا عنصر شامل ہونے سے تاثیر کلام میں اضافہ ہو گیا ہے۔ منہ سے نہ کہا یہ کہ لٹی کس کی کمائی، پوچھا تو یہ پوچھا کہ سلامت تو ہے بھائی، سمجھی نہ کہ دنیا سے یہ پیارے گئے کس کے، یہ بھی نہ کہا لاڈلے مارے گئے کس کے۔ تو یہ ہماری انیس کی حالات زندگی پر ہم نے اور ان کی مکالمہ نگاری، جذبات نگاری اور درس اخلاق کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔